الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو انسان بنایا، عقل و شعور سے نوازا، بولنے کی طاقت عطا کی، اپنی ذات کی پہچان کرائی اور اپنے ذکر کے طریقے سکھائے۔ جہاں بندہ مومن کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہاں اس کی زبان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر کرم ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ طریقے سیکھ رہے ہیں جس کو اپنانے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے، آج میری تقریر کا عنوان ہے شرم و حیا جزو ایمان ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوشے گزار کرتی چلوں کہ ان ابی مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو پھر جو دل چاہے وہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس قدر اہم ہے کہ تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا جز رہا ہے۔ جب حیا ہی نہیں تو انسان جو دل چاہے کرتا رہے، اسے کوئی روک نہیں ہے۔ حیا اس فطری جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، برائیوں اور خلاف مروت کاموں سے نفرت دلاتا ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باحیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو بکر اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ ایماندار شخص باحیا ہوتا ہے اور جس میں حیا کا جذبہ نہ ہو گویا وہ ایمان کے اس وصف سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی کثرت پر سرزنش کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ اسے رہنے دو، کچھ نہ کہو، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الحیاء خیر کلہ۔ حیا مکمل طور پر خیر خواہی ہے۔ حیا کی اہمیت کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، وما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ بے حیائی جس میں ہو اسے معیوب بنا ڈالتی ہے اور جس میں حیا آ جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ حیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچائے۔ اسلام میں شرم و حیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر و برکت ہی لاتی ہے۔ ان تمام احادیث سے حیا کی اہمیت و برکت واضح ہوتی ہے، اس لیے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جس انسان میں شرم و حیا کا جذبہ نہ رہے تو اس سے کسی نیکی، بھلائی اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اکبر اعلیٰ آبادی فرماتے ہیں، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کا کیا کہوں، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کا کیا کہوں، فطرت کا وہ رذیل ہے دل کا کثیف ہے۔ حیا انسان کو باوقار بنا دیتی ہے۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ معاشرے میں ایک بہترین زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے عزت و شہرت عطا فرماتا ہے، اور جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حیا والے بنائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے، اور جس کو جو بیماری لاحق ہو گئی ہو اسے آپ دور فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے ساری کائنات کے بادشاہ، ہم تمام کو توحید کی زندگی اور توحید کی موت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔